نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس نے آج کی مقدس گھڑیوں میں ذکر آل محمد نصیب کیا ہے. دعا کیجیے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آج وہ مبارک دن ہے جو دن اسلام کی بقا کا ضامن ہے. یہ وہ دن ہے جسے یوم رضا بھی کہتے ہیں، یوم صبر بھی کہا جاتا ہے، یوم استقامت بھی کہا جاتا ہے، یوم عطا بھی کہا جاتا ہے اور یوم شہید کربلا بھی کہا جاتا ہے. آج کا دن صبح سے لے کے شام تک ذکر آل محمد سے انسان کے وجود کو زندہ رکھتا ہے. تو جن کا ذکر کرنے سے وجود انسانیت کو زندگی ملتی ہے، ان کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں سورہ کوثر اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا: اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. پہلی آیت ہے اور ترجمہ کیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اور اس کے بعد فرمایا: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. دو کام کرنے ہیں، ایک نماز پڑھنی ہے، ایک قربانی دینی. تیسرے مقام پر فرمایا: إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آپ کا دشمن ہمیشہ بے نشان رہے گا. یہ 3 آیتیں ہیں اور 3 آیتوں میں کربلا ہے. آپ پوچھیں گے کربلا قرآن میں کہاں آ گیا؟ یاد رکھیے گا 2 لفظ ہیں، اگر 2 لفظ سمجھ میں آ گئے تو کربلا سمجھ میں آ جائے گا. اللہ فرماتا ہے: اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کوثر کس کو کہتے ہیں؟ یہ پہلا لفظ ہے اور آخری لفظ کیا ہے؟ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ایک طرف کوثر تھا، ایک طرف ابتر تھا. محرم کی 10 تاریخ کو ایک طرف کوثر تھا، ایک طرف ابتر تھا. ابتر کس کو کہتے ہیں؟ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ جس کی نسل قیامت تک زندہ رہے اسے کوثر کہا جاتا ہے، اور جس کی نسلیں مٹ جائے اسے ابتر کہا جاتا ہے. یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. ہم نے پھر قرآن سے پوچھا: اے قرآن بتا کربلا کہاں سے ملے گی؟ قرآن ہمیں پھر اندر لے گیا اپنے اندر اور کہا: پڑھو والعصر ان الانسان لفی خسر. خسر کو یاد رکھنا، خسارے والے کون؟
خسارے والے کون تھے؟ میدان ایک ہی تھا، بولا خسارے والے کون تھے؟ کہا آگے پڑھ کے دیکھو آگے کن کا ذکر ہو رہا ہے، میدان تم خود جان لینا۔ اللہ فرماتے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ایک طرف کہا خسارے والے، ایک طرف کہا حق والے، ایک طرف کہا خسارے والے، ایک طرف کہا صبر والے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جہاں حق اور صبر موجود تھا اسے حسینیت کہا جاتا ہے، جہاں خسارہ ہی خسارہ تھا اسے یزیدیت کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ اچھا ایک اور آیت پڑھیے گا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کثرت کا ذکر ہے۔ اچھا لوگ سوال کریں گے کثرت کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کثرت کس کے پاس؟ کثرت تو یہ ادھر تھی نا، ادھر تو 72 تھے نا۔ لوگ تو یہ کہیں گے کثرت ادھر تھی، ادھر تو 72 تھے۔ ہاں ادھر بھی کثرت تھی، لیکن کون کی کثرت تھی؟ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، کثرت تھی مگر کثرت کون سی تھی؟ الہاکم التکاثر، جدھر کثرت تھی مال کی، جدھر مال کی کثرت تھی یا جدھر مال تھا اس کثرت کو یزید کہتے ہیں، اور جدھر زہرا کا لال تھا اس کثرت کو حسینیت کہا جاتا ہے، اس کثرت کو حسینیت کہا جاتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آیتیں 3 ہیں، تینوں آیتوں میں ساری کہانی کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں مدینہ ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میں کربلا ہے، اور اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ میں قیامت تک کے لیے پیغام ہے امام عالی مقام کا۔ اب میں 2 آیتیں پڑھوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، اور وہ کثرت کس کی؟ کثرت کس کی؟ میں نے عرض کیا اگر کوئی بندہ کہے کثرت تو ادھر تھی، تو میں نے کہا کثرتیں دونوں جانب تھی۔ آپ کوئی پوچھے حسین کی طرف کس کی کثرت تھی اور یزید کی طرف کس کی کثرت تھی؟ جدھر کثرت صبر تھی اسے حسین کہا جاتا ہے، اور جس جدھر کثرت جبر تھی ادھر یزید کہا جاتا ہے۔ جدھر کثرت امن تھی اسے حسین کہتے ہیں، جدھر کثرت ظلم تھی ادھر یزید کہا جاتا ہے، جدھر کثرت وفا تھی اسے حسین کہتے ہیں، اور جدھر کثرت جفا تھی اسے یزیدیت کہا جاتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، 2 کام کرنے ہیں، ایک نماز پڑھنی ہے، ایک قربانی دینی ہے۔ آج دونوں کام ہوئے تھے، یہ 2 کاموں کا دن ہے، یہ یوم صلاۃ بھی تھا، یہ یوم نحر بھی تھا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وہ قرآن تیری ترتیب کے صدقے جاؤں، تو نے یہ نہیں کہا، پہلے یہ نہیں کہا وَانْحَرْ فَصَلِّ، یہ نہیں کہا، پہلے کہا فَصَلِّ، پھر کہا وَانْحَرْ فَصَلِّ وَانْحَرْ۔ فَصَلِّ کا مطلب کیا ہے؟ سر جھکا دیا جائے، سر جھکا دیا جائے۔ وَانْحَرْ کا معنی ہے سر کٹا دیا جائے، جو جھکاتا بھی رب کے لیے ہو کٹاتا بھی رب کے لیے ہو، ایسے نمازی کو حسین کہا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ پوچھتے اس نمازی کو نماز کا طریقہ کہاں سے ملا؟ ہر بندہ نماز پڑھتا ہے، کسی کو عالم سکھائے، کسی کو قاری سکھائے، کسی کو مفتی سکھائے، کسی کو مولوی سکھائے، کسی کو پیر سکھائے۔ حسین سے پوچھتے ہیں حسین بتا تجھے نماز کس نے سکھائی؟ تیری نماز کا معلم کون تھا؟ تیری نماز کا مربی کون تھا؟ حسین نے کہا پہچان کر لو میری نماز کے پیچھے تربیت کس کی ہے۔ میرے 3 استاد ہیں، ایک استاد کو نبیوں کا سردار کہتے ہیں، ایک کو ولیوں کا سردار کہتے ہیں، اور تیسری معلمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا جاتا ہے۔
صدقے دوں۔ نماز کیسے ادا ہوتی؟ ایک نماز مدینے میں نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن آؤ میرے آقا فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھنے والوں مجھے دیکھو محمد نماز کیسے پڑھتا۔ آؤ نماز محمد کو دیکھتے ہیں، نماز مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ میرے آقا نماز کا وقت ہے، حضور مسجد میں جاتے ہیں، یہ کام گھر میں بھی ہو سکتا تھا لیکن حضور نے یہ عمل گھر میں نہیں کیا، مسجد میں کر کے دکھایا تاکہ قیامت تک کے لیے پیغام مل جائے اس عمل کا تعلق انفرادیت کے ساتھ نہیں ہے، اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ حضور مسجد میں آتے ہیں، آقا نے اللہ اکبر کہا، قیام شروع ہو گیا، حضور نے رکوع کیا، تسبیح شروع کر دی، آقا رکوع کرنے کے بعد سجدہ شروع کرتے ہیں۔ ادھر محمد سجدے میں جا رہا ہے، ادھر حسین مصطفیٰ کے قریب آ رہا ہے۔ ایک نمازی سجدے میں جا رہا ہے، دوسرا نمازی پشت پہ آ رہا ہے۔ ایک مدینے کا نمازی ہے، ایک کربلا کا نمازی ہے۔ تربیت دی جا رہی ہے، سبق دیا جا رہا ہے، عطا کی جا رہی ہے۔ حضور نے سجدہ کیا۔ اچھا حسین قیام کے وقت کیوں لیا؟ کیا کمال کی ذہانت تھی؟ امام حسین قیام کے وقت آ جاتے، حسین رکوع کے وقت آ جاتے۔ انتخاب کیا کیا ہے؟ جب نانا سجدے میں جائے گا تب جاؤں گا، جب نانا سجدے میں جائے گا تب جاؤں گا۔ حضور سجدے میں ہے، حسین سجدے کا وقت کیوں آیا؟ اے نمازیوں سن لو پیغام کیا ہے۔ سجدے میں وقت امام حسین کیوں آئے؟ سجدہ قرب کا کمال ہوتا ہے، نماز کی کمال کو سجدہ کہتے ہیں، انتہائی قرب کو سجدہ کہتے ہیں، عروج قرب کو سجدہ کہا جاتا ہے، کمال قرب کو سجدہ کہتے ہیں۔ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تب وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور سجدہ کرنا سنت نہیں ہے، فرض ہے۔ کیا ہے جی؟ فرض ادا ہو رہا ہے۔ فرض بھی کوئی عام بندہ ادا نہیں کر رہا، رسول خدا فرض ادا کر رہے ہیں۔ اے فرضوں والو آؤ دیکھو فرض ادا کیسے ہوتے ہیں، فرض مکمل کیسے ہوتے ہیں۔ ارے نبی کا فرض حسین کا بغیر مکمل نہیں ہوتا، تیرا فرض وہ فرض محمدیت تھا، وہ فرض مصطفیٰ تھا۔ تو فرضوں کو لے کے پھرتا ہے، تو فرض کی بات کرتا ہے۔ دیکھ محمد کا فرض کیسا ہے، دیکھ مصطفیٰ کا سجدہ کیسا ہے۔ سجدے میں بندہ ہو، قرب خدا میں ہوتا ہے۔ اب ترتیب کیا بنی؟ آقا نے ترتیب کیا بنائی کہ دیکھو میں کس کے قریب ہوں، میں کس کے قریب ہوں اور میرے کون قریب ہے۔ یہ دو قربتیں ہیں، ایک وہ ہے جو خدا کے قریب ہے، ایک وہ ہے جو مصطفیٰ کے قریب ہے۔ یہ تسلسل ہے قرب کا، یہ زاویہ ہے قرب کا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو رب کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ محمد کے قریب ہو جائے، اور جو محمد کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ حسین کے قریب ہو۔ وہ قرب حسین میں آ جاؤ۔ اچھا نماز کا سجدہ ہے، اور سجدہ کوئی عام سجدہ نہیں ہے، یہ سودا تھا۔ یہ کیا تھا؟ سودا تھا، نانے کا نواسے سے۔ حسین سجدہ میں بھی لمبا کر رہا ہوں، حسین سجدہ تم نے بھی لمبا کرنا ہے۔ میرے سجدہ لمبا کرنے کا مقصد یہ ہے میں تجھے گرنے نہیں دوں گا، تجھے گرنے نہیں دوں گا، تجھے گرنے نہیں دوں گا، لیکن حسین تجھے بھی ایک سجدہ کرنا پڑے گا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ جس نے لمبا سجدہ کر کے حسین کو بچا لیا اسے محمد کہتے ہیں، اور جس نے سجدہ لمبا کر کے نانے کا دین بچا لیا اسے حسین کہا جاتا ہے، اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ آؤ سجدہ کی نماز پڑھ، لیکن نماز کے لیے اچھا اگر آپ نے نماز پڑھنی ہو تو نماز کے لیے وضو ضروری ہے، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وضو ضروری ہے۔ اور وضو کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جی؟ پانی کی۔ پانی کے پاس آپ جاتے ہیں،
پانی سے کہتے ہیں مینو پاک تے کر دے، مینو پاک تے کر دے۔ پانی پاک کرتا ہے، یہ چھوٹی پاکی ہے۔ اگر ایک بندے نے نماز پڑھنی ہو، ایک بندے نے نماز پڑھنی ہو نا، اگر اس کو نجاست لگی ہے یا اس نے پاکی لینی ہے، پانی کے پاس جائے گا۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا تھا جب یزید کی نجاستیں اسلام کے دامن کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ اب اسلام دوڑتا ہوا، اسلام چلتا ہوا، کس کے قدموں میں آتا ہے، کس کی تحریر پہ آتا ہے، کس کے دروازے پہ آتا ہے۔ اسلام نے ہاتھ جوڑ کر کہا حسین یزید میری جانب پڑھ رہا ہے، مجھے پاک رکھنا ہے، مجھے پاک رکھنا ہے۔ اللہ کہتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اچھا پانی کی ایک مثال، پانی پڑا ہوا ہے، اس کی دو صفتیں ہیں، یہ پاک ہوتا بھی ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ اگر پانی کے اندر دو خوبیاں ہیں تو بتا محمد کی آل کا عالم کیا ہوگا۔ وہ پاک ہوتے بھی ہیں، پاک کرتے بھی ہیں۔ اسلام آ گیا، حسین پاک کر دے، اسلام آ گیا، حسین پاک کر دے۔ اب حسین نے سوچا کہ اسلام کو کیسے پاک کر۔ اب معاملہ پانی کا نہیں تھا، یہ معاملہ پانی کا نہیں تھا، پاکی بڑی تھی، سودا بھی بڑا ہے۔ میرے حسین نے عرض کیا برابا سوڑیا اسلام آ گیا ہے، اب کیا پیش کروں پاک کرنے کے لیے، اب کیا دیا جائے پاک کرنے کے لیے۔ ادھر سے آواز آئی ہوگی حسین ہون پانی نہیں چلسی، اب پانی نہیں چلے گا، اب خون چلے گا، اب خون چلے گا۔ اسلام کو پاک کرنے کے لیے جس نے اصغر کا خون دے دیا ہو، اکبر کا خون دے دیا ہو، اور محمد کا خون دے دیا ہو، اپنا خون پیش کر دیا ہو، ارے جس کی پاکی میں حسین کا خون لگا ہو اسے اسلام کہا جاتا ہے، اسے اسلام کہتا۔ آؤ ذرا کربلا چلتے ہیں، کربلا چلتے ہیں۔ کتنا خون قیمتی ہے، کیا خون قیمتی ہے، یہ کیسا خون ہے، یہ کیسا خون ہے۔ دیکھیے حدیث سے بات اور اس کے بعد خون پہ بات کرتا ہوں۔ میرے پاک نبی احد کے میدان میں ہے، آپ کے دندان ایک دس کے تیر لگتا ہے لیکن دانت ٹوٹا نہیں تھا، ٹوٹا نہیں تھا۔ عقیدہ یہ ہے اگر دانت ٹوٹ جاتا تو ظاہری عیب پیدا ہو جاتا۔ میرے پاک نبی کو اللہ نے ظاہری اور باطنی عیب سے پاک رکھا ہوا ہے۔ دانت ٹوٹا نہیں تھا، ایک کنگرا شکستہ ہوا تھا، ایک چھلکا اترا تھا، ایک تیر کا ذرہ کے رخسار محمد پہ لگ جاتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث سے ایک غلام کھڑے ہیں، نام ہے مالک بن سنان، عرض کے سونا میں نوکری دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، اپنے دانتوں سے ذرہ نکالتے ہیں تو خون کا ایک قطرہ نکلا، ایک قطرہ نکلا، ایک قطرہ نکلا۔ آپ نے جب نکالا خون کا قطرہ منہ میں آ جاتا ہے، اب راستے دو تھے، یا اگل دیتے یا نگل لیتے۔ عشق نے کہا سوچ کیا رہے ہو، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اب گھونٹ بھر لیا، ادھر گھونٹ بھرا، ادھر پاک محمد نے فرما دیا من ارادہ ینظر الی اہل الجنہ۔ اور لوگ کو دس ہوتے سے تو جو کسی جنتی تکنا ہے، جنتی دیکھنا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں؟ آقا فرماتے فل ینظر الی ھذا، اس بندے کو دیکھ لو، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ بھئی وجہ کیا بنی؟ بندہ جنتی ہے اور زبان محمد نے سنت دے دی بندہ جنتی ہے۔ وجہ کیا بنی؟ ایک قطرہ، ایک قطرہ خون محمد کا، ایک قطرہ اندر چلا گیا، بندہ جنتی ہے۔ جس کے اندر خون محمد کا ایک قطرہ آ جائے اس کا تو یہ مقام ہے، جس کی رگ رگ میں خون محمد ہوگا بتاؤ اس کے مقام۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، کربلا کشا حسین۔ حسین کا خون کیا ہے؟ حسین کا خون کتنا قیمتی۔ آؤ حسین کے اثر کے خون کو دیکھتے ہیں۔ امام علی مقام اپنے بچے کو لے کے میدان میں آتے ہیں۔ یہاں روایتیں مختلف ہیں لیکن معاملہ عشق کا چلے گا،
معاملہ عقل کا نہیں چلے گا، معاملہ علم کا بھی نہیں چلے گا، معاملہ اس کا چلے گا حسین اصغر کو میدان میں کیوں لائے؟ سوال کرتا ہے کیوں لائے، کیوں لائے؟ ایک تو جواب یہ ہے حسین نے کہا ابا سوڑیا جو قدموں پہ چل کے جا سکتے تھے وہ بھی چلے گئے، جو سواریوں پہ جا سکتے تھے وہ بھی چلے گئے، ایک مجاہد ایسا بھی ہے میرے پاس، ایک شیر ایسا بھی ہے جو قدموں پہ چل کے نہیں آ سکتا، جو سواری پہ چل کے نہیں آ سکتا۔ مولا اگر تیری مرضیاں ہیں نا تو میں خود لے کے فوجی کو آ رہا ہوں، میں خود لے کے مجاہد کو آ رہا ہوں، جس مجاہد کو میرا امام گود میں لے کے آئے اسے اصغر کہا جاتا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ حسین نے مانگا نہیں تھا، حسین تو دینے والا ہے، حسین تو دینے والا ہے۔ یہاں معاملہ طلب کا نہیں تھا، یہاں معاملہ سخاوت کا ہے۔ آپ پوچھیں گے سخاوت کیا؟ میرا حسین چاہتا تھا اصغر کو دیکھ کے اگر اب بھی کوئی قریب آنا چاہتا ہے نا تو پاک اسے بھی قبول کر لیں گے، پاک اسے بھی قبول کر لیں گے، لیکن مقدر کی بات ہوتی ہے، نصیبوں کی بات ہوتی ہے۔ اصغر کو جب لایا گیا ادھر سے آواز آئی عمر بن سعد کی، عمر ابن سعد نے کہا حرمل بن کاہل کدھر ہے؟ حرمل بن کاہل آتا ہے، اس نے کہا حکم کرو، کہا عرب کی سرزمین پر تجھ سے بڑھ کر نشانہ باز کوئی نہیں ہے، وہ دیکھ حسین کس کو لے کے کھڑا ہے، تو نے نشانہ لگانا ہے، اگر تیرا نشانہ این موقع پر جاتا ہے انعام ملے گا۔ حرمل تیر پھینکنے لگتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے ادھر تیر نکلا ہوگا، فرشتے ٹک رہے ہوں گے، کچھ سیانے فلک دیکھ رہے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں گے مولا یہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس کا جگرا ہے، یہ کس کا صبر ہے، یہ کس کی استقامت ہے۔ اچانک جب وہ تیر آتا ہے نازک گلے میں، تیر پیوست ہوتا ہے، گلا پار کرتا ہے، وہ گلا جس کو صبح شام میرا حسین چومتا تھا، جب تیر پیوست ہو کے پار ہوتا ہے میرے امام کی بازو میں آ کے لگتا ہے، ایک خون کا فوارہ نکلتا ہے، حسین اسے اپنی مٹھی میں لے لیتے ہیں۔ اب خون کتنا وزنی ہوگا بتائیے گا، کتنا وزنی ہوگا؟ میرے امام نے چاہا کہ خون زمین پر پھینکا جائے، زمین نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا حسین نہ ایسا نہ کرنا، میرے اندر تاب ہمت نہیں ہے۔ حسین نے چاہا اس خون کو آسمان کی طرف کروں، آسمان بولا ہوگا حسین یہ بڑا وزنی خون ہے، میرے اندر تاب ہمت نہیں ہے۔ میرے امام نے خون کو لیا، اپنی داڑھی پہ مل لیا، ادھر آخری سانسی ہے اصغر کی، میرا حسین کہتا ہے اصغر بیٹے ہچکی مت لینا، تھوڑا انتظار کر، سکینہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اصغر بیٹے کچھ انتظار کر لے، سکینہ تجھے تیرا انتظار کر رہی ہے۔ میرا امام ایک لال کو ہمشیر کے پاس لے کے جاتا ہے، بی بی سکینہ بولی بابا لگتا ہے کسی اندر ہمدردی آ گئی ہوگی، آپ نے مانگا تو نہیں ہوگا، کسی نے پانی پلا دیا ہوگا، بابا بتائیے میرے ویر نے پانی پی لیا ہے؟ میرا امام چپ ہے۔ بابا بیٹیاں بابا سے سوال کرتی ہیں نا تو باپ پہلے ماتھا چومتا ہے پھر جواب دیتا بابا خاموش کیوں ہے؟ ایک بار سوال کیا میرا حسین خاموش ہے، دوسری بار سوال کیا حسین خاموش ہے، 5 بار پوچھا گیا حسین خاموش ہے۔ بابا پہلے سکینہ پوچھتی تھی، اب پہلے سوال پر جواب دیتے، آج بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اچانک نگاہ پڑی اصغر پہ، سکینہ بی بی خود ہی بول کر کہتی ہے لگتا ہے میرے ویر کو پانی مل گیا ہے اس لیے سکون میں چلا گیا ہے، میرا ویر سکون میں چلا گیا ہے۔ امام نے
بچہ گود میں دیا سکینہ کے، کہ سکینہ سنبھال لے، تیرے ویر کو نانا محمد نے جامع کوثر عطا کر دیا۔ آؤ دوستو، کون حسین؟ کون حسین؟ اسلام آیا حسین، ابھی بھی خون چاہیے، ابھی بھی خون چاہیے۔ حسین نے اکبر کو پیش کیا، لیکن جب امام حسین تیار ہونے لگے نا، اکبر آتے، بابا ایسا بیٹا کیسے ہو سکتا ہوں کہ بابا پہلے جائے بیٹا بعد میں جائے؟ بابا آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ تو بیٹے میں تو اجازت دیتا ہوں، لیکن جا اس پھوپھی سے بھی پوچھ لینا تو تجھے ماں سے بڑھ کر پیار کرتی ہے۔ سیدہ زینب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہا پھپھو زینب اجازت دے دیجئے، بابا نے آپ کی جانب بھیجا ہے۔ سیدہ زینب اکبر کو لے کے ویر کے پاس آئی، کہا بھیا حسین میں نے 2 لال اکبر پہ بار دیے ہیں، اس کی قیمت میں نے دے دی ہے، اس کو نہ بھیجو، یہ تو میرے نانا کی تصویر ہے نا، اس کو دیکھ کے نانا محمد کو دیکھا جاتا ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا، اب کیا ہوا، زمین کانپتی ہے، اکبر جھکتا ہے، پھپھی کے قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہے، کہ پھپھو جان اس ماں کا واسطہ جس کی گود میں تو پلی ہے، اجازت تو دے دے۔ جب زہرا کا نام آتا ہے پھر زینب نے کہا اگر تو نے میری اماں کا واسطہ دیا ہے جا کر خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ ایک اور اجازت چاہیے تھی، حضرت علی اکبر خیموں میں جا کے سکینہ کو ملنے جاتے، سکینہ کو ملنے جاتے ہیں۔ سیدہ سکینہ نے کہا اکبر ویر ذرا رک جا، ایک نشانی ہے تو تجھے دینی ہے، ایک چھوٹی سی گچڑی ہے۔ سکینہ اس لڑکی کو گود اندر سے امامہ نکلتا ہے، کہا جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے، سغرا بہن نے کہا تھا سکینہ مجھے لگتا ہے میرا اکبر واپس نہیں آئے گا۔ اکبر کو الوداع کرنے کی باری ہے، یہ امامہ میری طرف سے نا اکبر کے سر پہ پہنا دینا۔ حسین اپنے جوان کو رخصت کرتا ہے، الوداع کرتا ہے، اور جدھر جدھر اکبر جاتا ہے ادھر ادھر یزیدی لعین گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں۔ اچانک آواز آئی تمہیں خبر نہیں شیر کس کا ہے؟ یک بارگی کے ساتھ حملہ کرو۔ حملہ ہوتا ہے، ایک نیزہ اکبر کے سینے میں، ادھر نیزہ پیوست ہوا، ادھر آواز دیتے ہیں یا ابتا، ابو جان سنبھال لیجئے۔ اکبر نیچے حسین دوڑ کے جاتا ہے، اور جوان پتروں والوں دیکھو ذرا حسین گئے کیسے ہو گئے۔ سینے پہ نیزہ لگا ہوا ہے، گود میں سر لیا، کہ پتر دنیا سے جا رہا ہے نانا کی بارگاہ میں، کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دینا۔ بابا مجھے میرا عقیدہ ایمان ہے، میرا بابا جو ہے نا نانا محمد کا فیض یافتہ ہے، میری خواہش پوری کرے گا۔ مجھ سے کیا خواہش ہے؟ بس ایک ہی معاملہ ہے، سغرا بہن یاد آتی ہے، ایک ارمان ہے، سغرا کا وعدہ کیسے پورا کروں گا؟ آپ نے کہا بیٹے بتا، سغرا کو دیکھنا چاہتا ہے؟ میں ابھی محمد کا نواسہ ہوں نا۔ عرض کے جی بابا دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا دیکھ میری انگلیوں کو، انگلیوں کی جانب دیکھا، ایک تصویر ملتی ہے، مدینہ کی گلیاں ہیں، مدینہ کی گلیوں میں ایک پردہ ماحول میں ایک بہن اپنے ویر کا انتظار کر رہی ہے، اور بار بار کہتی ہے اکبر بھائی اب وعدہ کر کے کہتے واپس کب آؤ گے؟ امام
علی مقام نے پھل نکالا، فوارہ نکل کر روح کف سے انصری پرواز کر جاتی ہے. اتھینٹک مورخ ہیں تاریخ کے. خطیب بغدادی کہتے جب امام علی مقام اپنے اکبر کو کندھوں پر سوار کر ایک بازو ادھر رکھا ہوگا، ایک بازو ادھر رکھا، سینے کے ساتھ سینہ ملا تو ہوگا. جب اکبر کو لے کے واپس آ رہے تھے، خیموں میں سے سکینہ بی بی پھپھو زینب سے پوچھتی ہے، پھپھو وہ بابا کون آ رہا ہے؟ وہ سفید بالوں والا بوڑھا کون آ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے اگر یعقوب کا ایک یوسف بچھڑ جائے آنکھیں سفید ہو جاتی ہے، کربل کی دھرتی میں میرے حسین کے کئی یوسف بچھڑ گئے تھے. اسلام نے پھر کہا حسین اب بھی خون کی ضرورت ہے. میرا حسین سوال ہو گیا. لوگوں مدینہ میں نماز ہوتی تھی نا، تیاری محمد کرواتے تھے. آج کربلا کی آج تیاری کون کروائے گا؟ سیدہ زینب آگے بڑھتی ہے، کہا میرا ویر نماز پڑھنے جا رہا ہے. نانا اپنے نواسے کو نماز کے لیے تیار کرتا تھا، آج نواسی جو ہے نا وہ نانے کی سنت ادا کرے گا. میرا امام سواری پہ سوار ہوتا ہے، سواری کو حکم دیتا ہے سواری چل، لیکن سواری بھی آل محمد کے ٹکڑوں پہ پلی ہوئی تھی نا، جانور تھا مگر آل محمد سے بے وفائی نہیں کرنے والا تھا. سواری بار بار نیچے دیکھتی ہے، نیچے کو دیکھتی ہے. میرا امام حکم دیتا ہے، سواری کہتی حسین، دل اس نے بھی زبان حال سے حسین میں بھی مجبور ہوں، ذرا نیچے تو دیکھے نا. بار بار سواری کے نیچے تکنے پر میرا امام نیچے چہرہ کرتا ہے نا، کیا دیکھا؟ ایک ننھی سی شہزادی ہے، سواری کو پکڑ کے کھڑی ہے. بیٹیوں والوں سواری کو پکڑ کے کھڑی ہے. سواری میرے بابا کو مت لے کے جا، رات لوریوں کے بغیر تو سوتی نہیں. بتا لوریاں کون دے گا مجھے، لوریاں کون دے گا؟ امام علی مقام نیچے اترے، اپنی بیٹی کو اٹھایا اور سیدہ زینب سے کہا زینب سکینہ میری امانت ہے، اسے پیار کرنا، اسے پیار کرنا، اسے محبت کرنا. میرا امام الوداع ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہے. آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے روح حسین لوٹا، تیرا خدا تیرا انتظار کر رہا ہے. اور آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. آل محمد کی شہزادی کی ایک بات، جب قافلہ آل محمد سفر کرتا ہوا شام میں جاتا ہے نا، تو شام کا ایک بازار ہے، اس بازار کا ایک زندان ہے. اس زندان میں آل محمد کے افراد موجود تھے، آل محمد کے افراد موجود ہیں. آخری پہر ہے رات کا، ایک بندہ تہجد پڑھنے جا رہا ہے. اچانک اس نے دیکھا کہ اس زندان کے روشن دان سے آواز آ رہی ہے. آواز کس کی تھی؟ رات کا آخری پہر ہے، سیدہ سکینہ اٹھ کے بیٹھی ہوئی ہے. بی بی زینب نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، سوتی کیوں نہیں ہے؟ عرض کہ پھپھو تہجد کا انتظار کر رہی ہوں. اور دوسری بات ہے کئی دنوں سے بھوک ہے نا، تو بھوکے بندے کو نیند تو نہیں آتی. اتنی بات کی وہ جو بندہ باہر جا رہا تھا، شام میں رہتا تھا مگر حب آل محمد میں سرشار تھا. وہ ہر جمعے کو اہتمام کرتا تھا شام کی مسجد میں، اور اہتمام کیا کرتا تھا؟ عصر کی نماز کے بعد لنگر بانٹتا تھا، اور لنگر بانٹ کر کہتا، بچوں کو کہتا میرے بادشاہ کے لیے دعا تو کر دو. وہ پوچھتے کون بادشاہ؟ کہتا میرے بادشاہ کو حسین کہا. اب وہی بندہ سب سن رہا ہے نا، اسے تہجد بھول جاتی ہے، تہجد کی خبر نہیں. واپس گھر میں آتا، بیوی سے کہا کھانا بنا، زندان میں کوئی بھوکا بیٹھا ہوگا. کھانا تیار کر، کوئی زندان میں بھوکا. وہ کھانا تیار کرتی ہے. خامند اپنی بیوی سے کہتا ہے کھانا لے کے جانا
جب کھانا کھلانے لگنا نا تو جو بچے وہاں بیٹھے ہیں نا اسے کہہ دینا میرے مرشد کے لیے دعا کر، میرے مرشد بادشاہ کے لیے دعا کر دے۔ بی بی کھانا لے کے آتی ہے اور سیدہ زینب سے عرض کیا کوئی بچی بول رہی تھی تو میرے خامند نے آواز سنی ہے، اس نے کھانا بھیجا، لنگر بھیجا ہے، تو اس بچی کے لیے کھانا لائی ہوں، لیکن ایک عرضی پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بچی کو یہ کیا عرض کر دے کھانا کھانے سے پہلے میرے مرشد کے لیے دعا کرنا۔ سیدہ زینب نے پوچھا تیرے پیر کا نام کیا ہے، تیرے مرشد کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے مرشد کو حسین کہا جاتا ہے۔ اس بچی سے کہتے حسین کے لیے دعا کر دے اللہ اس کی خیر کرے۔ کہا بی بی تجھے پتا ہے تو کھانا کس کے لیے لے کے آئی ہے؟ کہا نہیں جانتی۔ کہا جس کے لیے لائی ہے نا وہ بیٹی حسین کی ہے۔ یہ اسی حسین کی لختے کی کرے، وہ ننگے پاؤں دوڑ کے جاتی ہے، اپنے خامن سے کہتی غضب ہو گیا ہے، غضب ہو گیا، تجھے خبر نہیں جس کے لیے تو کھانا بھیج رہا تھا نا وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ مرشد کی بیٹی ہے جسے سکینہ کہا جاتا ہے، جسے سکینہ کہا جاتا ہے۔ لوگوں آج کا دن ان کے نام کر دو، زندگی ان کے نام کر دو، سانسیں ان کے نام کر دو، ہمارے آنسو جو ہے قیامت کے دن تو لے جائیں گے اور وزن بنے گا تو نجات ملے گی۔ یاد رکھیے یہ آنسو قیمتی ہے، آنسو قیمتی۔ لوگ سوچتے ہیں غم حسین میں کون رویا تھا، میں نے پوچھا کہ مصطفیٰ سے بڑھ کر تیرے آنسو قیمتی تو نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے حسین کے روئے۔ آؤ امام علی مقام کی فکر کو عام کریں۔ دو باتیں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسٹر گبن وہ کہ جرمن کا رہنے والا تھا لیکن وہ بھی لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا جب بھی میں حسین کا نام لکھتا ہوں قلم کی سیاہی پھیل جاتی ہے، مجھے یوں لگتا ہے میرا قلم بھی ہمیں حسین میں روتا ہے۔ لوگو آؤ غیر ہو کے فکر حسین کو سمجھ رہے ہیں اور آج ہم تولتے ہیں کہ کتنا ذکر کریں کتنا نہ کریں۔ اللہ آج کے اس ذکر کا واسطہ ان آنسوؤں کا صدقہ ہم سب کے نجات فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ذکر حسین نصیب فرمائے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، اللہ ان کے سروں پر سیدہ پاک کی چادر کے سائے رکھے، بطول زہرا کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ اما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعا